شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے خدشات، اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا اعلان۔ اسکولوں میں 1 جون سے 14 اگست تک چھٹیاں۔ پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے۔ اسکول پیر سے جمعرات تک صبح 7 سے 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کو صبح 7 بجے سے 10:30 بجے تک تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ 31 مئی تک ڈبل شفٹ اور آفٹرنون اسکول ختم۔ بچے صبح کے اوقات میں اسکول آئیں گے۔ اوور بلنگ کا ایک یونٹ واپس کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حکم۔ لیسکو کو بجلی کے 66 کروڑ یونٹ صارفین کو واپس کرنے کا آرڈر۔ کرپشن کرنے والے لیسکو افسران پھنس گئے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے تحریری یقین دہانی طلب کر لی۔ لیسکو کو اوور بل یونٹس کی واپسی کے لیے 6 ماہ کا وقت درکار۔ 1 سال میں 98 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے صارفین کو 31 کروڑ یونٹس کا ریلیف دلوا دیا۔ آئندہ 1 دن بھی اوور بلنگ نہیں ہوگی۔ لیسکو صارفین کو 30 دن کا بل جاری ہوگا۔ کمپنی نے بے ضابطیوں پر کڑی شرائط عائد کر دی۔ 30 روز کی ریڈنگ پر بجلی کے بلوں کے اجرا کے لیے چیک کوڈ لگا دیے۔ 1 دن بھی اوپر ہوا تو سسٹم اضافی یونٹس کو خود بخود منفی کر دے گا۔ 5 مرلہ گھروں پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاریاں۔ 9,16,000 مکان مالکان سے ٹیکس وصولی ہوگی۔ 5 مرلہ مکانات کے لیے بی، سی اور ڈی کیٹیگری بنا دی گئی۔ سالانہ 2 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا۔ حکام نے تجاویز پنجاب حکومت کو بھیج دی۔ صفائی کا نظام سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں سیگریگیشن ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا۔ گرین ویسٹ سے کھاد تیار۔ پلاسٹک ویسٹ کی ری سائیکلنگ ہوگی۔ کوڑا کرکٹ سے بجلی بنائی جائے گی۔ ادھر محکمہ بلدیات نے کوڑا اٹھانے پر ٹیکس لگانے کا معاملہ کابینہ کو بھجوا دیا۔ پنجاب میں صحت سہولیات کی بہتری کا فیصلہ۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 9 ارب 97 کروڑ 29 لاکھ کے فنڈ تجویز۔ 2,500 بنیادی مراکز صحت پر 6 ارب 50 کروڑ 30 لاکھ خرچ آئے گا۔ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام۔ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے 5 جون تک درخواستیں طلب۔ پہلے مرحلے میں 0 ٹیچرز والے اسکول پرائیویٹائز ہوں گے۔ 5,863 اسکول پیما اور پیف کے حوالے کیے جائیں گے۔ مہنگی بجلی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ کو بڑا دھچکا دے دیا۔ رواں مالی سال میں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایکسپورٹ اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 0.2% کمی سے 13.69 بلین ڈالر ہے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بجلی سستی کرنے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ جیل لاہور گجومتا نہیں کوٹ لکھپت میں بنے گی۔ ریس کلب کے ساتھ جیل کی تعمیر کے لیے 60 ایکڑ جگہ خریدی جائے گی۔ نئی جیل میں 10,000 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ کم عمر بچوں، خواتین، مردوں کے لیے علیحدہ سیل تیار ہوں گے۔ ڈیورنٹ روڈ محمد نگر میں بجلی کے لٹکتے تار، رہائشیوں کے لیے خطرہ۔ ٹرانسفارمر پھٹنے سمیت متعدد بار آگ لگنے کے واقعات ہو چکے۔ درجنوں شکایات کروائیں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اہل علاقہ کا شکوہ۔ جوہر ٹاؤن بلاک 1 کی گلیاں اور سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گلیاں سیوریج پائپ لائن کے لیے کھودی گئیں مگر مرمت نہ کی گئی۔ طویل عرصے کے بعد بھی تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکے۔ علاقہ مکینوں کی دہائی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ جی ٹی روڈ، کینال روڈ، سنگھ پورہ سے ریڑیوں کا صفایا۔ راوی روڈ، ٹمبر مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ سمیت دیگر علاقوں میں کارروائی۔ تاجر رہنماؤں کو دکانوں کے سامنے سے تجاوزات فوری ہٹانے کی ہدایات۔ ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایلیٹ یونیفارم پہن کر شرکت۔ پاس آؤٹ کیڈٹس نے پروفیشنل ٹریننگ کے مظاہرے پیش کیے۔ فیمیل کمانڈوز نے سیٹ اور بلڈنگ کراسنگ کا مظاہرہ کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیمیل کمانڈوز کی پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایلیٹ فورس ہیڈ کوارٹر میں اجلاس۔ پنجاب میں امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے تفصیلی بریفنگ دی۔
मरियम नवाज ने जराइम के खात्मे का टास्क दे दिया, रेप की सजा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़। जहेज की लानत, शादी की राह में बड़ी रुकावट। पंजाब में 1 करोड़ 30 लाख खवातीन घर बैठी हैं, वालिदैन खुदकुशियां कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में एहसन रजा के सनसनीखेज इंकशाफात, जहेज पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने मामले पर संजीदगी से गौर का यकीन दिलाया। MP राशिद लतीफ असम्बली सिक्योरिटी की बदतमीजी का शिकार, डिप्टी स्पीकर ने जुम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। पंजाब असम्बली का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा किया, किसानों के हक पर डाके डालने वालों को सामने लाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत चाहती है जो मर्जी करे, कोई आवाज ना उठाए। वो दौर गया, अब मजलूम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद अब्दुल अजीज ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज से हलफ लिया। सरदार सलीम हैदर से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर बात। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से साहिवाल चैम्बर के वफ्द की मुलाकात, काशिफ रियाज की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। सेक्रेटरी सनत व तिजारत एहसान भुट्टा, चेयरमैन पैडमिक, MD पैसी की शिरकत। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल ज़ेर गौर आए। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन का वफ्द भी मिला। पेंट इंडस्ट्री की पैदावार, सलाहियत, खामाल की दरामद पर तबादला ख्याल। जापानी सफीर का फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा, रेड जापान प्रोजेक्ट के तहत लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। नेपोन फाउंडेशन ने इविंग लाइब्रेरी के लिए 147 जापानी किताबें अतिया की। पाकिस्तान मैकेंटाइल एक्सचेंज के तहत इन्वेस्ट एक्सपो 30 से जायद इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ने अपने स्टॉल लगाए। फ्लैटीज होटल में तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सोबिया अशरफ शरीक। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा छठी ISEM सोलर नुमाइश, रिहायशी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात पेश। मुख्तलिफ कंपनीज ने सोलर पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स के स्टॉल्स लगाए। चेयरमैन पाक चीन बिजनेस फोरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, ताहिर बशीर चीमा समेत दीगर शरीक हुए। जीरो कार्बन सोलर और हुआवे कंपनी के दरमियान मुआहदा, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप हमजा आमिर, मैनेजिंग डायरेक्टर हुआवे रॉबन शरीक। सनती शोबे में ताउन के बिला तातुल हुसूल के लिए बैटरी के इस्तेमाल पर जोर, तलाल आबिद, असद इदरीस, सुनील रजा, मोहम्मद आसिफ समेत दीगर शख्सियात शरीक। और न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट लीग, मलिक 11 ने TS स्पोर्ट्स को 26 रन से हरा दिया। मलिक 11 ने मुकर्रर 40 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए। जवाब में TS स्पोर्ट्स की पूरी टीम 201 रन बनाकर आउट हो गई।